قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، سرتاپ انکسار ہوں، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ ناظرین کرام اور حاضرین محفل، سب کو انتہائی ادب، محبت، احترام اور خلوص کے ساتھ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ خوف الہی سے اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیا کر۔ حقیقت تو یہ ہے ناظرین اور حاضرین کہ جہاں پانی جاری ہوتا ہے وہیں سبزہ ہوتا ہے، جہاں پانی جاری ہوتا ہے وہیں سبزہ ہوتا ہے، اور جہاں آنسو جاری ہوتے ہیں وہیں خدا کی رحمت اور مغفرت ہوتی ہے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت قائم تھی، اور جن کے روب و دبدبے کا یہ عالم تھا کہ شیطان ان کی راہ میں پھٹکتا بھی نہ تھا، لیکن فکر آخرت اس حد تک دامنگیر تھی ناظرین اور حاضرین کہ جب دوران تلاوت قیامت کی ہولناکیوں یا عذاب سے متعلق کوئی آیت آ جاتی تو اتنا روتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ علامہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر اللہ سبحانہ و تعالی کے ایسے فرشتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جب سے پیدا کیا ہے برابر سجدے میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انتہائی خوفزدہ ہیں۔ قیامت کے دن جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری کما حق ہو عبادت نہیں کر سکے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ان کی یہ شان بیان فرماتا ہے کہ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں، اور ایک لمحہ بھی اس کی نافرمانی میں نہیں گزارتے، لیکن اس کے باوجود ان فرشتوں کا یہ حال ہے۔ یزید رقاشی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش کے گرد اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کے آنسو قیامت تک نہروں کی طرح چلیں گے، قیامت تک نہروں کی طرح چلیں گے، اور وہ اللہ کے ذکر سے اور ڈر سے اس طرح سے لرزتے ہیں کہ جیسے ہوا ان کو اڑا کر لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں تم کیوں خوف کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اے رب ہم جتنی تیری عظمت اور تیری عزت کو جانتے ہیں، اگر زمین والے جان لیں تو کھانا پینا چھوڑ دیں پروردگار، اور بستروں پر نہ لیٹیں، جنگلوں میں نکل جائیں اور بیلوں کی طرح ٹکراتے رہیں۔ اور جہاں تک فخر موجودات سرور کائنات میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ تو ناظرین اور حاضرین گناہوں اور برائیوں سے معصوم ہونے کے باوجود فکر آخرت اور امت کے غم میں مستغرق رہا کرتے تھے۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو سعید میں کیسے پرتعیش زندگی گزاروں، اے ابو سعید میں کیسے پرتعیش زندگی گزاروں، حالانکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے منہ میں سور
لے رکھا ہے اور اللہ کے حکم سے کان لگا رکھا ہے اور پیشانی جھکا رکھی ہے اور اس انتظار میں ہے کہ جب اللہ کا حکم ہو اس وقت وہ سور پھونکے. اس لیے ہمیں ہر وقت آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اس کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے. جانے کب سور پھونکنے کا حکم ہو جائے اور اس کائنات کا نظام درہم بھرم ہو جائے اور انسان کو پلٹنے کا موقع بھی نہ ملے. اور دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اللہ سبحانہ و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت اور فرما برداری کے باوجود اللہ کی پکڑ سے اس قدر خوف زدہ رہتے تھے ناظرین اور حاضرین کہ جیسے ہی آخرت کا تذکرہ ہوتا رونے لگتے، ان کی داڑھیاں مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی، روتے روتے ہچکیاں بن جاتی، تلاوت کرتے ہوئے خدا کے خوف سے آواز نکلنا بند ہو جاتی اور بعض روتے روتے گر پڑتے اور بعض بستر پر کروٹیں بدلتے رہتے، نیند نہ آتی اور بعد میں صبح اٹھ کر فجر کی نماز جب پڑھتے تو پھر چاش تک آہو بکا کرتے رہتے. ایک وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں جن کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزرتے تھے اور راتیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور الہا و زاری، گریہ و زاری، تضرع اور آنسوؤں سے تر رہتی تھی. وہ اپنے ایمان اور عمل کے باوجود جبکہ کامل ہیں اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ تھے. اور ایک آج ہم ہیں کہ نہ ایمان کی اور نہ عمل کی درستگی کی فکر ہے اور جہنم سے تو ایسے بے خوف ہیں کہ جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا میں نے ذکر کیا. کتاب التوابین میں آج ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میرا بھائی منظور وسان بھی یہاں پر موجود ہے. یہ ہمارے ساتھ آج شب توبہ میں شریک ہونے آئے. کوئی ان کے دل سے پوچھے کہ یہ کیوں آئے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اس دعا میں شریک ہونا چاہتا ہوں کہ تاکہ میں یہ دعا کروں آپ سب کے ساتھ مل کر کہ اس شہر میں امن ہو جائے. کتاب التوابین میں حضرت مالک بن دینار کی توبہ کا ذکر ہے. میں آپ کے سامنے ضرور بیان کروں گا. اور اے مومن مسلمانوں، اے مومن مردوں اور اے مومن عورتوں، بڑا دل تھام کے سننا مالک بن دینار کی توبہ کا واقعہ اور اپنے آنسوؤں کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرتا. مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی، ان سے ایک بار ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا. ڈاکٹر صاحب، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی توبہ کا سبب کیا ہے. کہنے لگے کہ میں پولیس میں کام کرتا تھا اور بہت شراب پیا کرتا تھا. میں نے ایک خوبصورت باندی خریدی، بہت خوبصورت باندی. وہ میرے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی اور پھر میرے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی. اس لڑکی سے مجھے بہت لگاؤ ہو گیا، بہت پیار ہو گیا مجھے اس لڑکی سے. میری بچی تھی، میری ننھی سی، میری منی سی بچی. اس کے دل میں میری محبت بہت بڑھتی چلی گئی. لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب میں شراب پیتا تھا وہ شراب آ کے گرا دیا کرتی تھی. میں پھر گلاس بھرتا، وہ پھر آ کے میرا شراب کا گلاس گرا دیتی. جب اس کی عمر 2 سال کی ہوئی تو اس کا انتقال ہو گیا. اس کی موت نے مجھے دل کا مریض بنا دیا. پیار تھا بہت، بیٹی ہے، ننھی سی ہے، 2 برس کی ہے. ہمارے پروگرام میں نیکی میں آتے ہیں 2 برس کے بچے جن کے دل میں سوراخ ہے. ان کے ماں باپ سے پوچھے ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب ان کے بچے نہ کھیل سکتے ہیں نہ کود سکتے ہیں. یہ بیٹھے اختیار بیگ اشتیاق بیگ صاحب، پوچھے ان سے ان بچوں کے بارے میں کہ جب یہ ان کی خواہشیں پوری کرتے ہیں اور کوئی بچہ اختیار بیگ صاحب سے آ کر یہ کہتا ہے کہ میری زندگی کی آخری خواہش یہ ہے کہ میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، مجھے کھانا کھلا دیجیے. بچی سے بہت پیار تھا، 2 سال کی تھی، انتقال ہو گیا. کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی تاریخ تھی، 15 شعبان تھی اور جمعے کا دن تھا. میں نشے میں چور سو گیا اور میں نے اس دن عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی. میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور سور پھونکا جا رہا ہے اور قبریں پھٹ رہی ہیں.